السلام علیکم محترم ناظرین، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک دجال کا زمین پر آنا ہے۔ دجال کے بارے میں ہم سب بچپن سے سنتے آئے ہیں، پر آج میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتانے والی ہوں جو آپ نے پہلے نہیں سنی ہوں گی۔ اگر ہم لفظ دجال کے لفظی معنی پر غور کریں تو اس کے معنی ڈھانپ لینا ہے۔ دجال اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سچ کو اپنے جھوٹ سے ڈھانپ لے گا اور اپنے فتنوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو شک میں مبتلا کرے گا، اور اس کا فتنہ پوری دنیا کے لیے ہوگا، یعنی کہ عالمی ہوگا۔ دجال عربی زبان میں جال ساز اور فریب کرنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ دجال کا آخر مقصد کیا ہوگا؟ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دجال کا ظاہر ہونا قیامت سے پہلے اور دنیا کے آخری دنوں میں ہوگا۔ اس کا مقصد دنیا سے اسلام اور اس کے ماننے والوں کو ختم کرنا ہوگا اور لوگوں کو اپنی خدائی کا یقین دلانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دجال کو بہت سی پاورز سے نوازا ہوگا، اور یہ پاورز اللہ تعالیٰ نے صرف کچھ وقت کے لیے دجال کو انسانوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے دی ہوں گی۔ اب ہمارے ذہنوں میں مختلف قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ دجال اس وقت پیدا ہو چکا ہے یا نہیں، یا ہوگا، اور اس کے ماں باپ کون ہوں گے؟ تو دراصل دجال پرانے وقتوں میں پیدا ہو چکا ہے، اور اس کے ماں باپ وغیرہ کون تھے یہ اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے۔ دجال انسان ہی ہوگا اور وہ پیدا ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جزیرے یعنی آئی لینڈ پر قید ہے۔ دجال کس جگہ پر موجود ہے اور کس جگہ سے نکلے گا، اس کے متعلق 4 احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا۔ نمبر 2، خراسان کی طرف کے علاقے سے نکلے گا۔ نمبر 3، خراسان سے نکلے گا۔ نمبر 4، اصفہان کے مقام پر ایک جگہ یہودیہ سے نکلے گا۔ دجال کا حلیہ کیسا ہوگا، یعنی اسے پہچانا کیسے جائے گا کہ وہ دجال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، یعنی اس کی ایک آنکھ ہوگی اور دوسری آنکھ خراب ہوگی۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جو کہ ہر سچا مسلمان پڑھ سکتا ہوگا، بھلے وہ پڑھنا لکھنا نہ بھی جانتا ہو۔ دجال کا بھاری جسم، سرخ رنگت اور گھنگھریالے بال ہوں گے، ایک آنکھ سے نابینا ہوگا اور اس کی دوسری آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانوں جیسی ہوگی۔ اس کا قد چھوٹا ہوگا، کمر میں کب نکلی ہوگی، اس کے باوجود وہ بہت زیادہ طاقتور ہوگا۔ وہ عام انسانوں کی طرح نہیں چل سکتا ہوگا اور ایک مرد ہوگا۔ ہر دور کے نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو زیادہ اچھے طریقے اور زیادہ نشانیاں بتا کر ہمیں خبردار کیا ہے، اور یہ فتنہ آخری امت کو ہی دیکھنا ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ دجال اپنے آپ کو پہلے نبی بتلائے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرنے لگے گا اور اپنے پیدا کیے ہوئے شک میں ہر انسان کو پھنسائے گا، پھر اپنے آپ کو دجال نہیں بلکہ خدا کہے گا۔ جو لوگ اس وقت سچے اور پکے مسلمان ہوں گے وہ اسے پہچان جائیں گے، اور اس کے ماتھے پر لکھا ہوا کافر انہیں نظر آ جائے گا، مگر جن کا ایمان کمزور ہوگا اور وہ اپنے رب سے دور ہوں گے تو وہ اس کے پھیلائے ہوئے فتنے میں پھنس جائیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے۔ دجال کا آنا دراصل مسلمانوں کا سب سے بڑا امتحان ہوگا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہے اور اللہ تعالیٰ پر اپنا ایمان رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا، پھر اس کے پیدا کردہ شک میں اس کی پیروی کرے گا۔ دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہودی دجال کے آنے کا انتظار اتنی بے صبری سے کیوں کر رہے ہیں اور اس کی آمد کی تیاری میں کیوں مصروف ہیں، اور دجال کے ساتھیوں میں اکثریت یہودیوں کی کیوں ہوگی؟ دراصل دنیا کے بڑے مذہب جیوڈزم یا یہودیوں کا ماننا یہ ہے کہ ان کا مسیحا آنے والا ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوگا، جو یہودی قوم کو بچائے گا اور یہودیت کا نام پوری دنیا میں پھیلائے گا، اور یہودی دجال کو اپنا نبی اور مسیحا سمجھ کر اس کے زیادہ سے زیادہ پیروکار ہو جائیں گے۔ اب ہم ان طاقتوں کے بارے میں بات کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے دجال کو دی ہوں گی تاکہ اللہ تعالیٰ انسانیت کو آزما سکے۔ دجال کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہوگا، اور وہ ان طاقتوں کا استعمال برائی پھیلانے میں کرے گا۔
ایک حدیث کے مطابق دجال کے پاس آگ اور پانی ہوں گے. جو آگ نظر آئے گی وہ در حقیقت ٹھنڈا پانی ہوگا اور جو پانی نظر آ رہا ہوگا وہ در حقیقت آگ ہوگی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ اس زمین پر کتنی تیزی سے چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے اسی طرح. ایک اور حدیث میں ہے کہ دجال ایک گدھے پر سوار ہوگا اور اس گدھے کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا. بعض لوگ یہاں دجال کی سواری کو کوئی ماڈرن مشین سے تشبیہ بھی دیتے ہیں مگر اس کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دجال کے ساتھ شیاطین کو بھی بھیجیں گے جو لوگوں کے ساتھ بات کریں گے. دجال ایک بدو سے کہے گا اگر میں تمہارے باپ اور ماں کو تمہارے لیے دوبارہ زندہ کر دوں تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم شہادت دو گے کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ بدو کہے گا ہاں. لہٰذا 2 شیطان اس بدو کے ماں باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے ہمارے بیٹے اس کا حکم مانو، یہ تمہارا خدا ہے. دجال آئے گا تو زمین میں ہر جگہ لیکن وہ مکہ مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا. دجال اپنے نہ ماننے والوں سے ان کا مال وغیرہ سب چھین لے گا اور اپنے ماننے والوں کو دنیا کا ظاہری مال عطا کرے گا. دجال اندھے اور کوڑے کو تندرست اور مردے کو زندہ کر کے دکھائے گا تاکہ سب لوگ اس کی خدائی پر یقین کر لیں. لیکن یہ پاورز اللہ تعالیٰ نے صرف کچھ وقت کے لیے دجال کو انسانوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے دی ہوں گی. اس کا قبضہ تمام پانی، آگ اور غذا پر ہوگا. اس کی دسترس تمام قدرتی وسائل جیسے کہ بارش، فصلیں، قحط اور خشک سالی پر ہوں گی. وہ اپنے ساتھ نقلی جنت اور نقلی دوزخ بھی لائے گا. بات صرف دجال تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کے پھیلائے گئے فتنوں کی بھی ہے جس کے ذریعے وہ انسانوں کو ورغلائے گا اور ان کے دلوں میں شک پیدا کرے گا. دجال 40 دن حکومت کرے گا اور اس وقت پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا مہینے کے برابر اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے. آخر میں مسلمانوں اور دجال کے لشکروں کے درمیان جنگ ہوگی جس میں دجال 1/3 مسلمانوں کو شہید کر دے گا اور 1/3 کو شکست دے کر بھگا دے گا، باقی 1/3 باقی چھوڑ دے گا. رات ہو جائے گی. جب یہ لوگ فجر کی نماز کو اٹھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نازل ہوں گے اور ان کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور امامت کروائیں گے. دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کروائیں گے. دجالی فتنے کے خلاف ہمیں پہلے سے ہی اپنے ایمان پر کام کرنا ہوگا اور اسے اتنا مضبوط بنا لینا ہوگا کہ ہم اس پر کامل یقین رکھ سکیں اور اللہ تعالیٰ کو اتنا جان لیں کہ ہمارا اس پر اتنا یقین ہو سکے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دھوکہ نہ دے سکے. آپ اسلامی واقعات اور تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے. لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے. چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.